مواعظ حسنہ سے ہمیں نواز رہے تھے۔ زوردار نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں ملتمس ہوں جناب پرنسپل الائٹ سکول محمد آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کریم ذات نے آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ سامعین محترم، یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کو کیسے حاصل کیا؟ اگر آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں پیش کی، اور ان قربانیوں کے بعد جن مشکلات کا شکار ہو کر وہ پاکستان پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا، تو یقیناً یہ میری اور آپ کی کوئی کاوش نہیں تھی، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ تھا اور میرے اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ سامعین محترم، یہ پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ایسے حاصل نہیں کیا، یہ علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر کو کئی سال لگ گئے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی خواب ایسا ہوتا ہے جو رات کو دیکھا جاتا ہے، صبح تعبیر مل جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کے لیے قائد اعظم کو سالوں محنت کرنا پڑی اور آزاد وطن حاصل کیا۔ سامعین محترم، آج ہمیں اس دن پر اپنے دل سے یہ عہد کرنا ہے، ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ اگر اللہ کریم نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا کیا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ ہم نے اس پاک وطن کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ یہ پاک وطن ہمیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ملا، اور کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، ہماری نوجوان نسل میں یہ جو یہودی میڈیا ہے، اس نے کچھ ایسے کنسیپٹ بنا دیے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر بھی سوچ یہودیوں والی رکھتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی سوچ یہودیوں والی رکھتے ہیں۔ ہمیں میڈیا والے بتاتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، یقیناً اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کو پسند کرتا ہے، لیکن اسلام اس وقت امن کو پسند کرتا ہے جب اسلام کا پرچم سر بلند ہو۔ اسلام اس وقت امن کو پسند نہیں کرتا جب کشمیر میں بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں۔ اسلام اس وقت امن کو پسند نہیں کرتا جب برما میں ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں۔ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا جب فلسطین کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہوں۔ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب اس کا پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، پھر اسلام ہمیں دیکھنے کا اور امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جنگ کا درس دیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے اپنی حیات طیبہ میں کئی جنگیں لڑ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب پرچم اسلام لہرا رہا ہو، اور جب پرچم اسلام نہ لہرا رہا ہو، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہی ہوں، پھر امن کا درس نہیں ہے، پھر جنگ کا درس ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ امن کا درس دیتے ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں 43 لاکھ لوگوں کو مارا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر پہلی جنگ عظیم میں 43 لاکھ لوگوں کو قتل عام کیا، وہ ہمیں امن کا درس دیتے ہیں۔ اور دوسری جنگ عظیم میں 4 کروڑ 34 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا، جو 4 کروڑ 34 لاکھ انسانوں کو قتل کر کے ہمیں امن کا درس دیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا، ہمیں تعلیمات اللہ نے بتا دی ہیں، قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ اللہ کا قرآن ہے یا محبوب خدا کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اسلام کا امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو، جب اسلام کا نظام نافذ ہو چکا ہو۔ لیکن جب ہماری ماں بہنیں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، پھر ہمیں اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ سامعین محترم، آج ہم
ہمارے نوجوان لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے ہم سلنسر پھاڑ پھاڑ کے آوازیں نکال کے آزادی کی خوشی میں جا رہے ہوتے ہیں. ہماری بہنیں آزادی کی خوشی میں سروں سے دوپٹے اتار کے پکنک پوائنٹس پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو سامعین محترم، ان بہنوں سے پوچھا جائے جن کے دوپٹے، جن کی چادریں، جن کی عزتیں اس پاکستان کی وجہ سے پامال ہوئیں. اور اگر آج کی بہنیں یہ سوچیں، جن بہنوں نے ان کی چادریں حفاظت کرنے کے لیے، ان کی چادروں کو محفوظ کرنے کے لیے جن بہنوں نے اپنی چادریں قربان کی، ذرا آج ان کی روحوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جن عزتوں کو بچانے کے لیے، جن چادروں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اپنی چادریں لٹائی تھی، آج ہماری وہ نسلیں اپنی چادریں پھر ہوا میں لہرا کر پکنک پوائنٹس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں. سامعین محترم، ہم پاکستانی قوم الحمدللہ ایک آزاد قوم ہے، لیکن ہم نے قرآن میڈیا سے سیکھا ہے. ہمیں قرآن میڈیا نے سکھایا ہے. اگر ہم قرآن سیکھیں گے مجاہدین ملت سے، اگر ہم قرآن سیکھیں گے علامہ خادم حسین رضوی سے، پھر ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے گی. اگر ہم قرآن میڈیا سے سیکھیں گے پھر تبدیلی نہیں آئے گی. آج ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سروں پہ دوپٹہ لیں، تو جواب کیا ملتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دین میں کوئی جبر نہیں. لیکن دین میں جبر سے مراد کیا ہے؟ دین میں جبر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو کسی کا دین تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سامعین محترم، اگر ہم میڈیا سے قرآن سیکھیں گے، میڈیا سے حدیث سیکھیں گے، تو ہم دین میں جبر کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ ہمارے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دین میں جبر کا مطلب یہی سیکھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کا قرآن کھول کر نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن سیکھیں گے علامہ خادم حسین رضوی سے، ہم قرآن سیکھیں گے مشائخ کرام سے، قرآن پاک سیکھیں گے اولیاء کرام سے، پھر ہمارے دل بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم ایمان میں آ چکے ہیں، اسلام کے قلعہ میں داخل ہو چکے ہیں، پھر اللہ کے اس فرمان پر عمل ہوگا ادخلوا فی السلم کافہ. تو سامعین محترم، ہمیں آج کے دن اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جن بہنوں نے ہماری وجہ سے اپنی عزت پامال کی، ہماری وجہ سے قربانیاں دی، ہمیں ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کی قربانیوں کی حفاظت کرنی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہماری آج کی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں اس بات پر عمل کریں کہ جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا ہم اس مقصد کو نہ بھولیں. اور مقصد کیا تھا؟ کلمہ طیبہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمارا TLP کا یہ پلیٹ فارم کس لیے بنا ہے کہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. والسلام.